الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم میرے دینی بھائیوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، قیامت کے سلسلے میں ہم لوگ سن رہے تھے حشر کے میدان میں جو ہولناکیاں ہیں، بڑے خطرناک مناظر ہیں، وہ باتیں ہم لوگ سن رہے تھے حشر کے میدان کی تعلق سے۔ تو حشر کے میدان میں کامیاب ہونے والے کون کون، اگر یہ سوال ہم کریں کامیاب ہونے والے کون کون ہیں، تو اسلام کی روشنی میں بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم بولتے ہیں، مگر وہی بڑی بڑی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات دلانے والی بنتی ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی اپنے کسی بھائی کو اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تھوڑی دور چلے، کیا کرے؟ تھوڑی دور اس کے ساتھ چلے۔ یہاں ذکر اس کی مصیبت کو دور کرنے کی بات نہیں ہے، بس اس کے ساتھ تھوڑی دور چلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد نبوی میں 30 دن اعتکاف کرنے کا ثواب اللہ دیتا ہے۔ مسجد نبوی میں 30 دن اعتکاف، حالانکہ اعتکاف سنت سے جو ثابت ہے 10 دن کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا بھی کریں گے اعتکاف، 30 دن کا اعتکاف نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس کی اہمیت کو بتا رہے ہیں۔ کس کی؟ اس کام کی۔ کام کیا ہے؟ پہاڑ جیسا نہیں ہے، اپنے بھائی کے ساتھ 4 قدم چلنا ہے، بس اس کی مصیبت کو سننے کے لیے، اس کی تکلیف کو سننے کے لیے۔ کیا ہوا بھائی؟ خیریت کیا؟ تو انہیں کچھ بتا رہا ہے تو چلو سنیں گے، کیا تکلیف ہے؟ گلے نہیں سننا، کسی کا غیبت ہمیں سنتی بولتی دیکھو وہ نہیں سننا۔ بھائی غیبت کسی کی کر رہے ہیں تو نکو کرو۔ کیا تو درد ہو رہا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے کیا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے کیا، گھر میں پریشانی ہے کیا تو مسئلہ ہے کیا تو سولوشن پوچھ رہی کیا، ایسا کچھ ان کی تکلیف کو سننے کے لیے تھوڑی دور چلنا۔ ہمیں کیا کرتے معلوم؟ کون تو بیچارے نے غیبت بات کرتے ہیں بولے تو ان کے بیچ میں بیٹھنے کو ایسا پسند کرتے، سننا ملا تو نہ کو بولنا ویسا پسند کرتے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ تو بہرحال اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور کئی نیکیاں دیکھو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پلٹ کے بیٹھتے تھے، خاص طور سے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی لوگوں سے خواب پوچھتے تھے، تمہیں کیا خواب دیکھے، تمہیں کیا خواب دیکھے، کون تو کیا تو خواب دیکھے کیا، سب مجمع میں کوئی بتاتا خواب میں ایسا دیکھا تو اللہ کے نبی تعبیر بتاتے تھے۔ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کے بتاتے تھے میں نے خواب دیکھا۔ اب وہ خواب بتا رہا ہوں میں، خواب کی حدیث جو بہت طویل حدیث ہے، حکیم ترمذی علیہ الرحمہ اپنی کتاب نوادر الاصول میں یہ حدیث ذکر کرے ہیں۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی خواب ذکر کرے، میں نے خواب دیکھا رات کو، ہوا یہ کہ ایک آدمی، یعنی کئی لوگوں کو اللہ کے نبی دیکھے، سب سے پہلا آدمی میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاس ملک الموت آیا، موت کا فرشتہ آیا، اس کو موت یعنی دینا چاہا، اس کو وفات ہونی یعنی اس کا ٹائم آ گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اس کی عمر میں اور زیادتی فرما دیا۔ ملک الموت قریب تھا، مطلب یہ کہ انسان کا ٹائم ہونے کو تھا، مگر دعا تقدیر کو بدلتی بولتے نہیں، کچھ نیکیاں ایسی رہتی۔ خاص طور سے اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہے تو وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی میں سب سے زیادہ بڑا اگر حق کوئی ہے تو ماں باپ کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو یہاں دیکھو یہ نیکی ایک آدمی کو عمر میں اضافہ کر رہی، کون سی نیکی کو ہمیں کیا بول رہی تھی؟ صلہ رحمی بولے تو خالی رشتوں کو جوڑنا اتنا، یہ سوچ کے چھوڑ داتے۔ ماں باپ کے ساتھ میرے بھائیوں، ماں باپ کا اگر ٹاپک لیں تو ہمارے دل دہلا دینے والے ایسے واقعات ہیں۔ ماں باپ کا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرا، اس کی زندگی اچھی بن گئی، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک ہوا، اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ کتنوں کو ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، کوئی ماں باپ کی بددعا لیا تو زندگی میں پیرالائز سے مجبور ہو گیا، ہاتھ پاؤں پڑ گئے بیچارے کے، زندگی اس کی ٹھیک نہیں چل سکی، بزنس میں
घाटा ही घाटा, लॉस ही लॉस, कभी भी सुकून नहीं मिला उसे। कई ऐसे वाकयात हैं, माँ बाप की बद्दुआएं, माँ बाप के साथ बुरा सलूक करने से उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप की दुआएं लो, तो सुभान अल्लाह। माँ बाप को भी क्या करना पड़े, तो गुस्सा है तो भी जरा मोहब्बत की दुआ देना। शेख अब्दुल रहमान सुदैस को जैसे दुआ दी थी माँ, ऐसे माँ बाप बनना हमें भी नहीं। तो फिर वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है माँ बाप की। बच्चों को देखो हमारे कितने बिगड़े हुए हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी है। सब माँ बाप, हर एक माँ और बाप अपने बच्चों के बारे में जायजा ले, खाली सिर्फ जायजा ले तो माहौल जन्नती नुमा बन सकता है, ये गारंटी है। ये हमारी तुम्हारी नहीं, कुरान और हदीस का चैलेंज है। सही बात है, चैलेंज है, चैलेंज है। माँ बाप अपने बच्चों को सुधारना चैलेंज है। एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमें बुज़दिल बन जा रहे हैं। बुज़दिली है हमारे आंखों के सामने, ये सब भी जो नजर आ रहा है, ये माँ बाप की बुज़दिली का समरा है, माँ बाप की बुज़दिली का नतीजा है। हमें अपने बच्चों को बिठाएं, ठीक ठीक समझाएं, नसीहत करें, तो हमारे मस्जिदों में ये शरारतें बच्चों के नहीं होती। और बच्चों के अच्छा सलूक, अच्छा रहन सहन, उठना बैठना, सुभान अल्लाह। हमारे बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में बाज़ बच्चे ऐसे भी हैं कि तावीज़ को निकालने के लिए एक बच्चा दूसरे बच्चे को दावत देता, ऐसे भी बच्चे हैं। और ऐसे भी बच्चे हैं, अकेला बच्चा उठ के जाता है, बैग में से पैसे निकालता है, जाके सभी को सदका करता है। छोटा बच्चा, 7 साल का बच्चा, 7 से 6 साल के रहेंगे बच्चे। ऐसे बच्चे भी, यानी इनके अंदर ये तड़प लाने वाले, ये नेकी का जज्बा पैदा करने वाले माँ बाप हैं। सबसे पहला मदरसा माँ बाप। तो अगर माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, ये उम्र में इजाफे का बाइस है। माँ बाप की दुआएं लेना, ये उम्र में ज्यादती का बाइस है। देखो, मलकुल मौत को रोकने वाली चीज, अल्लाह के नबी का ख्वाब ना, नबी का ख्वाब सेम टू सेम वही के जैसा होता है। तो दूसरी चीज अजाब, एक आदमी, अल्लाह के नबी बोल रहे हैं पूरा ख्वाबिज, ये पूरी हदीस देखो, ख्वाबी बता रहा हूं, अल्लाह के नबी का ख्वाब। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मैं एक और आदमी को देखा, अजाब घेर लिया है उसे, रौन घेर लिया है। वजू आया, अजाब को हटा के उसको रास्ता बनाया। वजू करते ना हमें माशाअल्लाह, बातें करते हुए इधर उधर। मेरे भाइयों, वजू करते इस टाइम पे सुन्नत की पाबंदी, तरतीब का लिहाज, यानी खुशू खुजू के साथ, वो भी एक इबादत है। अगर ना बात लोग क्या करते मालूम, वजू में भी बिराज पैदा करते, क्या बोल के वजू करते इस टाइम पे सलाम नहीं करना। सलाम करना एक अच्छी चीज है, सलाम कोई कर रहा है सुन्नत है, जवाब देना फर्ज है ना। आप वजू कर रहे हैं, मैं सलाम कर रहा हूं, तो ये गलत बात है कि हाँ कुछ भी नहीं करना, इबादत भी नहीं करना, बहुत गुस्ताखी की बात है ये। दीन को आप हैं क्रिएट करने वाले, लोग बोल रहे हैं बिदअतें पैदा करने वाली बात है, और अजान का जवाब भी नहीं देना, ये कहां से बात आ गई। वजू करो, वजू करते टाइम पे अजान का जवाब भी दो, अजान का जवाब देने का हुक्म है ना। तो ये जो चीज है वजू, ये भी बहुत बड़ी इबादत है, अजाब को हटाएगी। जैसा हमारे को हुक्म दिया गया, जैसा कुरान और हदीस की रोशनी में बताया गया, उतना बस हमें इजाफा कर रहे, ऐसा बोल के, ये गलत बात है। एक आदमी, एक आलिम, हरमैन शरीफैन में लेटर लिखा, ये सऊदी में सऊदी का दिन मनाया जाता, मालूम ना, सऊदी का दिन मनाया जाता। तो सऊदी का दिन जब मना रहे हैं, तो अल्लाह के नबी की मीलाद भी मनाओ, लेटर लिखा। लेटर लिखने के फौरन बाद उसे एयरपोर्ट में 24 घंटे बिठाया, फिर उन्हें जहां भी जाना पाबंदी लगाए, पुलिस उसके पीछे गई, फिर सीधा उसे वो पोस्ट करता रहे उसे पाकिस्तान में, फिर वे वापस भेज दिए। यानी सजा के तौर पर ये जो चीज है, गुस्ताखी की बात है। ये कोई कुछ कर रहा है, फ्लाइट में जा रहा, बोले तो जमाने में नहीं था, पुराने जमाने में, अब ये बिदात ना बोले तो, पहले बिरयानी नहीं खाते थे, अब खाते ही बोले तो। देखो कैसी छोटे बच्चों की जैसे खेल की बातें कर रहे हैं, दीन के साथ खिलवाड़ करना, ये भी कर रहे हैं, वो भी करो बल्कि बोलना। और ये भी गुस्ताखी की बात कि जितने जन्नतुल बकी में खबरें हैं, तमाम को उनके मकबरों के पास नाम लगाओ, ताकि हम उनको पुकारेंगे, उनका नाम ले लेके वहां सजदा करेंगे, इस तरह की बातें भी कहा हो। तो ये सब बकवास है, और अपनी तरफ से कोई क्रिएट करने वाली बात है, तो वो इस्लाम उसे मुंह पे देके मारता है, उसको कोई कबूलियत का दर्जा नहीं मिलता। तो बहरहाल वजू बहुत बड़ी इबादत है, गुनाहों को बचाती है। वो वजू के जो आज़ा हैं, हमें सुने ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत को पहचानेंगे वजू के आज़ा से। तीसरा आदमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने एक आदमी को देखा, शैतान के वसवसे उसे घेरे में ले लिए, शैतान के वसवसे हमले उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो अल्लाह का जिक्र आया, उसे बचा रहा है।
اللہ کا ذکر آ کے اسے ہٹا رہا ہے. یعنی یہ مطلب یہ کہ ہم اپنی زندگیوں میں کبھی بھی ٹائم فری ہے بلکہ گناہوں میں مبتلا ہوئے اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی ہمارا بھلا دیتا ہے. اگر اللہ کو یاد رکھے یہ گناہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ اچھا کام ہے، اس کو کرنا ہے، اگر اللہ کو یاد رکھے تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ وہاں ذکر فرمائے گا. کن کے پاس؟ معزز فرشتوں کے پاس. اللہ ہم سب کو توفیق دے. چوتھا آدمی، زبان بڑی لمبی رہے گی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک آدمی کی زبان لمبی ہوگی، پیاسا رہے گا. پیاس کو جیسا تڑپتا ہے آدمی، وہ سب تڑپتے ہوئے پانی کے حوض کے پاس بھاگے گا، مگر اس کو فرشتے روک دیں گے. جہنم کے فرشتے سپاہی آگے دھکا مار مار کے روکیں گے، مگر روزہ آئے گا، روزہ آ کے ہٹائے گا، ان کو ہٹا کے حوض کے لیے اس کو بلا کر لے جائے گا اور پانی پلائے گا. سبحان اللہ، نیکی دیکھو روزہ. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے حلقے بیٹھے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی بیٹھنا چاہے گا، مسلمان ہے، بیٹھنے کی بڑی کوشش کرے گا، مگر اسے توفیق نہیں ملتی ہوگی، فرشتے روکتے رہیں گے. وہاں پر غسل جنابت، غسل کرتا نہیں آدمی جب گندگی سے ہوئی، لاحق ہوئی، یا جمعہ کے دن کا جو غسل ہے وہ غسل کی جو پابندی کرتا ہے وہ غسل آ کے اس کو ہاتھ پکڑ کے لائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پہلو پہ بٹھائیں گے. غسل دیکھو ہر ایک نیکی کا ایک شکل ہوتا ہے، وہ شکل کیسا ہوتا ہے اللہ کی اپنی شان کے مطابق ہے، اس کا علم ہم بیان نہیں کر سکتے. ہاں قبر کے بارے میں ہم سنیں، قبر کے اندر ایک نیک خوبصورت بڑا زبردست اچھا خوبصورت نوجوان آئے گا اور کہے گا اٹھا کے میں تیرا ساتھی ہوں، اکیلا نہیں ہے تو خبر میں بھی تیرا ساتھ ہوں، تیرا پارٹنر ہوں، بولے گا میں تیرا عمل ہوں. عمل خوبصورت نوجوان کی شکل میں بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہاں نیکیوں کی کچھ شکلیں اور صورتیں ہیں وہ آ کر یہ انجام دے رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طرح اندھیرا، ایک آدمی کو پورا اندھیرا گھیرے رہے گا، ہر طرف اندھیرا دکھتا رہے گا، تو عمرہ اور حج اگر کیا ہے آدمی تو وہ آ کے روشنی پیدا کریں گے اس کے لیے. اس کی بھی بڑی اہمیت ہے عمرہ اور حج کی. اسی طرح ایک آدمی مسلمان رہے گا، لوگوں سے بات کرنا چاہے گا، لوگ مسلمان آپس میں رہیں گے، بات کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے گا، اسے بات کرنے کے لیے رکاوٹ بنتی رہے گی کوئی چیز، تو صلہ رحمی آئے گی اور حکم دے گی لوگوں مسلمانوں اس بھائی سے بات کرو. صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا. رشتے جہاں بھی جڑتے ہیں، جہاں بھی 4-5 بھائی ہیں تو دراڑ کی بات آتی ہے. 4 برتن میں وہ تو آواز نہیں سنی، 4 بھائی ہیں بولے تو وہاں بھی شیطان بسوں سے نہ ڈالے جیسا نہیں رہتا. تو یہی بات ہے، صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح جسم اور چہرے کی طرف آگ آتی رہے گی، آگ اسے جسم کو اور چہرے کو جلانا چاہتی رہے گی، مگر وہاں صدقہ آئے گا، اس کو بچائے گا، اور صدقہ آگ کو بھگائے گا نہ صرف بلکہ اس کے لیے سایہ بھی بنے گا. بھگاتا بھی آگ کو دور ڈھکیلتا بھی صدقہ، اور اس کے اوپر سایہ بھی بن کے رہتا ہے. صدقہ و خیرات، 1 روپیہ دو، 2 روپیہ دو، ایک عادت ڈال لو. رمضان ہے تو کچھ دن بچے ہیں ہمارے، ایک 11 دن بچے ہیں، ان دنوں کو غنیمت سمجھ کر روزانہ کچھ صدقہ کرو اللہ کے لیے، بس اللہ کے لیے صدقہ کرو. اس کے لیے کوئی بھلائی، اس کا بدلہ، اس کا جزا نہیں چاہنا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے صدقہ و خیرات کی. اسی طرح ایک آدمی رہے گا گھٹنوں کے بل بیٹھا رہے گا، گھٹنوں کے اوپر بیٹھا رہے گا اور بیچ میں پردہ رہے گا. وہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہ رہا ہے، مگر اسے ملنے نہیں دیا جاتا رہے گا، یعنی اسے رکاوٹ بنتی رہے گی چیز. تو اس آدمی کے لیے اخلاق، اچھے اخلاق اسے اٹھائیں گے، اللہ کے بیچ میں سے پردے کو نکالیں گے، اللہ کے طرف لے جائیں گے. اخلاق حسنہ یعنی کیریکٹر، کردار ہمارا اچھا رہنا، اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے. اسی طرح ایک اور آدمی کو دیکھا جائے گا، وہ سوچتا رہے گا، لوگوں کو دیکھتا رہے گا حشر کے میدان میں. اب وہ یقین کر لے گا میں کیسی زندگی گزارا وہ مجھے معلوم بول کر سوچتا رہے گا، اور میرا تو نام عمل بایاں ہاتھ میں ہی ملنے والا ہے بول کر چھپ چھپ کر ڈرتا رہے گا، چھپ چھپ کر پیچھے جاتا رہے گا. مگر کبھی وہ اللہ سے ڈر کر کوئی عبادت کیا نہیں. یہ تقوی آ کے اسے سیدھے ہاتھ کو اٹھا کر نام عمل لینے پر مجبور کرے گا. تقوی، اللہ کا ڈر. میرے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں رمضانی مسلمان بن گئے، جمعے کے مسلمان بن گئے، چھوڑ دیے، یہ اللہ کا ڈر والا عمل نہیں کہلائے گا. اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی. اتق اللہ حیثما کنت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی گناہ اگر ہو گیا
گناہ اگر ہو گیا، ہو جاتا ہے گناہ، تو گناہ ہو جانے کے فوراً بعد اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے۔ تو تقویٰ آ کے اسے دائیں ہاتھ سے نام اعمال لینے پر مجبور کرے گا، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک آدمی کو دیکھا جائے گا، میزان کا ہم نے سنے نہیں ابھی، میزان ہے، پل صراط ہے، وہ بھی سننا ہے انشاءاللہ۔ تو میزان نام اعمال کسی کے کم ہوتے رہیں گے، اچھے اعمال، نیکیاں۔ تو سخاوت، صدقہ الگ ہے، سخاوت الگ ہے۔ سخاوت مانا ہر کام میں آگے بڑھ کر اس کو جو طاقت اللہ دیا ہے اس طاقت کو استعمال کرتا رہے گا۔ کسی کو مدد کرنا ہے، کسی کو وزن ڈھونا ہے، کسی کو ہیلپ کرنا ہے، تو آگے بڑھ کے آدمی اپنی طاقت کو استعمال کرتا رہے گا۔ تو ایسے آدمی سخی جس کو بولتے ہیں، سخاوت کرتا رہے گا۔ یہ سخاوت آ کے میزان میں بیٹھ جائے گی، ترازو وزندار ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح 13واں آدمی، ایک آدمی انگار میں گر جاتا ہے۔ یہ بات دیکھو کتنی عجیب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی انگار میں گر جاتا ہے، میں نے اسے دیکھا، اس کے لیے 2 خطرے، وہ کبھی رویا تھا اللہ کو ڈر کے، وہ 2 خطرے آ کے اسے جہنم سے نجات دیں گے، جہنم سے بچائیں گے، سبحان اللہ۔ یہی بات نا حدیث میں بھی ہے باقاعدہ، آدمی اللہ سے توبہ کرنا ہے، اللہ سے گڑ گڑانا ہے، اپنے گناہوں کو معافی کرنا ہے، بولے تو کیا بھی بڑا کام نہیں ہے، وضو بناؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، ہاتھ اٹھاؤ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 2 بار بولو، اور 2 خطرے آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا آسان ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی شان کی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ توبہ و استغفار کثرت سے کریں، استغفار، استغفر اللہ واتوب الیہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک اور آدمی پل صراط پر، یہ دیکھو یہ بھی بڑا عجیب ہے، پل صراط کے اوپر چلتا رہے گا، لٹک جائے گا پل صراط سے۔ پل صراط کیسا رہتا ہے؟ بڑا مدے کے جیسا رہتا ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز، سوئی سے بھی زیادہ باریک راستہ۔ اس راستے پہ چلنے کے لیے نیکیاں ساتھ دیتی انسان کو۔ کسی کی نیکیاں سبحان اللہ بجلی کی طرح لے جاتی، کسی کی نیکیاں گھوڑے پر سوار ہوئے جیسا لے جاتی، کسی کی نیکیاں راکٹ کے جیسا، ہر ایک سواری کے جیسا، چلنے والے کے جیسا، گھسیٹتے ہوئے ایک جنا۔ اس طرح سے ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آدمی جیسا ڈالی لٹکتی نہیں، کوما درخت سے ٹوٹ کے جیسا لٹک جاتی، ویسا لٹک جاتا آدمی۔ اس کے لیے اللہ اکبر، اسے حسن ظن اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان وہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی شکوے شکایتیں نہیں کرتا، بس جو بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے اللہ میرا بھلا چاہ رہا ہے، اللہ میرے لیے اچھا چاہتا ہے، میرا برا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ۔ یہ حسن ظن اس کو بولتے ہیں۔ موت آنے سے پہلے یہ ہمارے کو اس کی کلیئرٹی لے لینا ہے، مطلب یہ کہ پوری زندگی ہمیں اللہ سے کبھی بھی شکوے شکایتیں نہیں کرنا۔ ایک آدمی تھا، ہم دیکھیں ایک آدمی مسجد کا بڑا پابند، مگر اس کی بیٹی یا بیٹے کا جیسے انتقال ہو گیا مسجد کو چھوڑ دیا، اللہ کو میرا بیٹا ملا کیا بول کے؟ ارے بھائی اللہ کی مرضی ہے، اپنی مرضی چلاتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کی جان لینا، کسی کو زندہ رکھنا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو دیکھو لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، شکوے شکایتیں کرنے پہ آ جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اسی طرح 15واں آدمی جنت کے طرف جاتا رہے گا، اللہ اکبر، جنت کی طرف جاتا رہے گا، اس کے لیے راستہ ہموار ہے، جنت قریب ہے، جنت کا دروازے کے پاس جاتا ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، کیا ماحول رہے گا اس کے لیے، کیا عالم ہوگا اس کے لیے؟ وہ آدمی کے لیے کیا نیکی بچاتی معلوم؟ کلمہ طیبہ اخلاص سے پڑھے نہیں، لا الہ الا اللہ بول کے، کیا بھاری ہے کلمہ میرے بھائی، دل کو صاف کر کے پڑھنا ہے، بس عمل کرنے کا جذبہ اور عمل کرنے کا ارادے سے پڑھنا ہے، عمل میں کروں گا، جو بھی اللہ حکم دے گا میں کروں گا، یہ نیت باندھتے ہوئے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ آگے دروازہ کھلوائے گا، جنت کا دروازہ کھلواتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک اور آدمی کے بارے میں آتا ہے، پل صراط کے اوپر بیٹھ جائے گا، وہ اس کو چلنے کی طاقت نہیں رہے گی، اپنے آپ سے گھسیٹتا رہے گا، رانوں سے گھسیٹتے جائے گا، اس کے لیے پیچھے سے نماز آئے گی، اٹھائے گی، طاقت دے گی، نماز اٹھا کے چلائے گی اسے پل صراط کے اوپر۔ دیکھو یہ پورے جو میں گنا میں باقاعدہ 16 آدمیوں کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا، 16 آدمیاں، یہاں آدمیاں نہیں مجرمان، ہر مجرم کے ساتھ اس کی ہوئی ایک نیکی اس کو سپورٹ کر رہے، گنہگار ہیں، کلو بنی آدم خطا، ہر آدمی گنہگار ہے، خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، مگر گناہوں کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ ایسے بھی اعمال ہیں، سبحان اللہ، تو یہ نیکیاں ساتھ دیتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ پوری حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟
مجھے اور آپ کو جو بات سمجھنا ہے، لینا ہے، وہ یہ کہ نیکیوں کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے. کبھی بھی کون سی بھی نیکی ایسی نہیں ہے کہ یہ کرنے سے کیا ملتا، ایسا سوچ ہمارے دماغوں میں نہیں آنا. اگر ایسی سوچ آ رہی تو سب سے بڑا بدنصیب کہلائے. تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. اپنے بھائی سے مسکراتے بات کرنے والے عمل کو بھی کم نہ سمجھو. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. کسی بھی بھلائی کو کم حقیر نہ سمجھو، کم نہ سمجھو، اگرچہ کہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملے. اسی طرح کچھ اور احادیث بھی ہیں جو بہت سارے یعنی حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، مگر بہت بڑی بڑی عبادتیں. جیسے کسی آدمی کو خرچ دیے ہیں، مہلت دیتے ہیں، تو اس کو مہلت دینے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کیا ہے اس کے کھاتے میں، نیکیاں کیا ہے نکالو. تو فرشتے کہیں گے کیا بھی نیکیاں نہیں ہیں. ہاں یہ آدمی امیر تھا، مالدار تھا، پیسے اپنے لوگوں کو دیتا تھا، لوگوں کو چھوڑ دیتا تھا، مہلت دیتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا اس دن کہ یہ بندہ لوگوں کو معاف کرتا تھا تو اس سے بھی زیادہ معاف کرنے والے ہمیں حقدار ہیں اس کے اوپر، جاؤ میں اس کو معاف کر دیا. تو ایسا خرچ دے کر کسی کو مہلت دے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اور بہت سارے نیکیاں ہیں جو 7 سائے، جن کو اللہ تعالیٰ 7 سائے نصیب کرتا ہے حشر کے میدان میں. انشاءاللہ کل بھی سنیں گے اس کے بارے میں، اور میزان کے بارے میں بھی انشاءاللہ سنیں گے. ہو سکے تو اللہ سے ہم دعا کریں گے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو بھی باتیں سنیں نیکیوں کو آگے بڑھ کر اس کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے ایمان کی ثابت قدمی عطا فرما، جب موت دے تو ایمان کی حالت میں ہم سب کو موت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا